تلوار نکال لیتے اس پہ کہ ہماری بیوی ہے بھائی، ہم نے اگر تین دے دی کیسے حرام ہوگی بھائی، کسی اور سے کیسے نکاح کر سکتی ہے؟ انسان ہر چیز کے معاملے میں کمپرومائز بولتے کیوں نہیں؟ آپ کی غیرت کہاں گئی؟ ہر چیز میں کمپرومائز کر لیتا ہے، بیوی کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کرتا اگر غیرت ہے اس میں۔ صحابہ نے کیسے کمپرومائز کر لیا بھائی؟ یہ کوئی عقل میں بالکل سینس لیس باتیں ہیں یہ۔ تو اس لیے تین طلاقیں کسی نے دے دی ہیں، اس کے بعد اگر وہ فتویٰ لے کے رکھے گا عزم قرآن، اس کی بیوی حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی فتویٰ دے دے اٹھا کے بکری کو کھلا دو، کچھ بھی اس کی اوقات نہیں ہے۔ میں بار بار بتا رہا ہوں، میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں، اور میں یہ نہیں کہتا ہر چیز میں وہ گمراہ ہیں، لیکن طلاق کے مسئلے میں ان سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے۔ ویسے تو اپنے مسلک کو چھوڑنا خواہشات کی بنیاد پر وہ تو ویسے بھی حرام ہے۔ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ طلاق کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کھڑے کھڑے تین دے دو۔ سورہ طلاق میں اللہ نے طلاق کا طریقہ بیان کیا ہے، اس طریقے کے خلاف دو گے تو طلاق تو ہوگی مگر ساتھ ساتھ گناہ بھی ملے گا، اور یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔ سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، کہ جب بیوی کو طلاق دو تو عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دو، تقسیم کر کے، ایک طلاق اس مہینے، دوسری طلاق دوسرے مہینے، اور تیسری تیسرے مہینے، اس طرح سے دو۔ اور اس کی اللہ نے حکمت کیا بیان کی؟ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تمہیں پتہ نہیں ہے شاید اللہ بعد میں جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ اکٹھی دینے سے اس لیے روکا جا رہا ہے کہ بعد میں جوڑ کی صورت پیدا نہیں ہوگی۔ اس آیت کا اس کے علاوہ کوئی مطلب بنتا ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کی تفسیر عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس جو ہے نا، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ ہے۔ کیا مطلب؟ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف طلاق دیتا ہے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اور یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے نا عبداللہ بن عباس کی، جس میں آتا ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، تو ان عبداللہ بن عباس کا اپنا فتویٰ بھی یہی ہے کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 3۔ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں ہم عبداللہ بن عباس کے فتوے کو نہیں لیں گے، ہم ان کی حدیث کو لیں گے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو راوی حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ خود اس کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، اس کا مطلب وہ خود اس حدیث کا وہ مطلب نہیں سمجھتے تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو اہل حدیث اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے جو 3 کو 3 کہا وہ حضرت عمر کے سیاسی فیصلے کی بنیاد پہ کہا ہے۔ اس کا بھی جواب یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے جو 3 کو 3 کہا تو دلیل میں حضرت عمر کے قانون کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ دلیل میں قرآن کی یہ آیت تلاوت کی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ایک شخص آیا عبداللہ بن عباس کے پاس 3 طلاقیں دے کے، تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ تیری بیوی تجھ پر حرام، اکٹھی دی تھی اس نے، حرام ہو گئی۔ اور پھر فرمایا ان عمک لم یتق اللہ فلم یجعل لہ مخرجا، تیرا چچا نے دی تھی طلاق، تیرا چچا چونکہ اللہ سے نہیں ڈرا طلاق دینے میں، لہذا اس کے لیے اللہ نے مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں رکھا۔ اور یہ قرآن کی آیت کوڈ کی ہے انہوں نے۔ تو یہ بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا۔ اب بھی کوئی پاگل اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں قرآن میں نہیں ہے، تو جھوٹ بولتا ہے وہ۔ تو اس لیے بار بار کہتا ہوں جو ائمہ اربعہ ہیں نا، ائمہ اربعہ مجتہدین، ان کو فالو کرو، ورنہ راہیں آپ ٹریک سے ہٹتے چلے جاؤ گے، بہت دور نکل جاؤ گے۔ سب قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں بھائی، قرآن حدیث کو سمجھنے میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، تو جب علماء کا قرآن و حدیث کو سمجھنے میں اختلاف ہو تو ان مجتہدین کو فالو کرو، ان کی فہم پر اعتماد کرو جن پر پوری امت اعتماد کرتی آ رہی ہے۔ یہ ہم کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ اہل حدیث جہنمی ہے اور یہ وہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اسلم راستہ کون سا ہے، بہتر راستہ کون سا ہے، آج کے دور کی فہم یا مجتہدین کی فہم؟ کتنا بڑا مسئلہ ہے طلاق کا، حلال و حرام کا، اور اس میں کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، کتنی بڑی غلطی ہوئی اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اہل حدیث کے بعض علماء نے اس سے رجوع بھی کیا ہے
اہل حدیث کے جو حافظ زبیر علی زئی تھے نا، وہ 3 طلاق کو 3 کہتے تھے، مگر اعلان نہیں کرتے تھے. وہ ان کی تحقیق تبدیل ہو گئی تھی. وہ کہتے تھے کہ واقعی 3 کتنی ہوتی ہیں؟ وہ کہتے ہیں صدیوں میں کوئی اس فتویٰ ملتا ہی نہیں جس نے 3 کو 1 کہا ہو. لیکن وہ انہوں نے اعلان نہیں کیا. ان کے شاگرد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ 3 کو کیا کہتے تھے؟ 3 کہتے. تو کتنا حلال و حرام کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے. بیوی حلال ہو رہی ہے، حرام ہو رہی ہے. تو قرآن نے پہلا حکم تو یہ بیان کیا. اچھا، اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ عورت پہ ترس آتا ہے لوگوں کو کہ 3 کو 3 کہنے میں نا عورت کا کیا ہے؟ نقصان ہے. بہت ساری عورتیں روتی ہیں کہ ہمارے میاں نے غصے میں دھڑ دھڑ نکال دی، ہم کہاں جائیں، یہ وہ. تو اس پہ مفتی کو بھی ترس آتا ہے، کہتے ہیں یار کچھ گنجائش نکالو. یاد رکھو، جہاں عورت کو اس میں نقصان ہے وہاں بہت سی عورتوں کو اس میں فائدہ بھی ہے. بہت سی عورتوں کو فائدہ بھی ہے. آپ کو وہ نقصان نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر بہت سی عورتوں کی جو ظالم مرد سے جان چھوٹ جاتی ہے. ایسے بہت سارے کیس ہیں. کیونکہ اہل حدیث کے مطابق اگر طلاق کو نافذ کیا جائے تو طلاق کا امکان 0.001% ہو جائے گا. عورت کا شوہر سے جان چھڑانا بہت مشکل کام ہو جائے گا. کیونکہ اہل حدیث کا مذہب یہ ہے کہ غیر شرعی طلاق واقع نہیں ہوتی. اب ذرا سمجھو اس کو، بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ اہل حدیث کا مذہب کیا ہے کہ غیر شرعی طلاق واقع نہیں ہوتی. جیسے نماز خلاف شرع طریقے سے پڑھو گے تو نہیں ہوگی، طلاق خلاف شرع طریقے سے دو گے تو نہیں ہوگی. اب شریعت کے مطابق طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت میں یہ ہے کہ آپ ایک پاکی کے ایام میں یعنی 1 مہینے میں تقریباً 1 دیں. پہلا حکم یہ. نمبر 2، پاک ہونی چاہیے عورت. اسی طہر میں دوسری نہیں دے سکتے آپ. یعنی 2 قانون ہو گئے نا. نمبر 1 دینی ہے، نمبر 2 دینی بھی پاکی کے ایام میں ہے. مینسز کے جو پیریڈز ہیں نا وہ بھی حدیث میں منع ہے صاف. سب کا اتفاق ہے اس پر، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ پیریڈز میں عورت کو طلاق دینا حرام ہے. 2 قانون ہو گئے. تیسرا، اگر بیوی سے کسی نے ہم بستری کر لی تو اب اس مہینے میں اس کو طلاق نہیں دے سکتا، اب اگلے پاکی کے ایام میں دینی پڑے گی. اور بعض اہل حدیث یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک طلاق دے دی ان 3 شرطوں کے ساتھ تو پھر اگلی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک پہلی سے رجوع بھی نہیں کرے گا. یہ بھی کہتے ہیں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ، اس سے فائدہ یعنی ہوگا کیا کہ ایک آدمی طلاق دینا چاہتا ہے لیکن وہ ان پابندی تو کرنی پڑے گی. وہ تو ہم بھی کہتے ہیں اس کے بغیر طلاق دینا گناہ ہے. لیکن طلاق کا عمل اتنا مشکل ہو جائے گا کہ جس عورت کو مرد سے جان چھڑانی ہے اس کے لیے نکلنا، کیونکہ اتنا نیک آدمی جو اتنی حساب کتاب سے طلاق دے رہا ہے، اتنا نیک ہے نا، وہ تو نیک آدمی ہے نا، وہ اتنے طریقے سے تمیز سے طلاق دے رہا ہے، اس سے تو ویسے ہی عورت کو علیحدگی نہیں، یعنی اس کے تو ویسے ہی عورت کو علیحدگی نہیں چاہیے ہوتی. علیحدگی تو اسی سے چاہیے ہوتی ہے جو جذباتی ہوتے ہیں، ان کو شریعت کو فالو نہیں کرتے. وہ تو دھاڑ 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 نکالی اور جان چھوڑ گئی. تو ہم تصویر کے ایک رخ کو تو دیکھتے ہیں، عورت کا رونا دھونا، دوسرے رخ کو نہیں دیکھتے کہ بہت سی عورتوں کی جان چھوٹ جاتی ہے. اور یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں عورتیں روتی تو ہیں بہرحال جب طلاق ہوتی ہے. عورتوں کا رونا، وہ خواتین بھی بیان سن رہی ہیں، خواتین کا رونا یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک واقعی اندر سے غم ہے، ایک وقتی غم ہے، حقیقت میں جان چھوٹ جاتی ہے. ہمارے ایک رشتہ دار خاتون کے میاں کا جب انتقال ہوا، اتنا روئیں آسمان سر سے اٹھا لیا. 5-6 دن کے بعد میں جب ان سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا اچھا ہوا مر گئے، کیونکہ میں بڑی پریشان تھی. میں نے کہا اس وقت تو آپ بہت رو رہی تھی. کہہ نہیں وہ تو شوہر مرا ہے تو رونا تو پڑے گا، وہ تو آئے گا، وہ نیچرل آتا ہے نا. عورت کی طبیعت میں اللہ نے نرمی رکھی ہے، وہ بات بات پہ رو لیتی ہیں. لیکن جو جذباتی آدمی جب طلاق دے دیتا ہے نا تو یاد رکھو گھر بسانا یہ جذباتی لوگوں کا کام ہے ہی نہیں. تو دھاڑ 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 نکال دی، چلو خلاص. اب وہ رو رہی ہے، تھوڑے دن روئے گی، سیٹ ہو جائے گی، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن اس کو ایسے باندھ دینا کہ اس کے لیے مرد سے جان چھڑانا ناممکن ہو جائے، کیونکہ اللہ نے طلاق کا اختیار عدالت کو نہیں دیا ہے. کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. اس سے جان چھڑانا مشکل ہے. میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا ایک دفعہ، کہنے لگی میرے میاں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور وہی تھوڑا سا نا ایکٹنگ کر رہی تھی وہ کہ میں کیا کروں مفتی صاحب، مجھے کوئی حل بتائیں، کوئی گنجائش ہے. وہ سمجھ رہی تھی میں بہت زیادہ روں گی نا تو کوئی شاید یہ گنجائش نکالیں. لیکن اس کی بھی ایک سیاست تھی اس خاتون کی.
بڑا ان کی ہوشیاری پہ میں حیران ہوا. بڑا وہ روئی, ہائے میرے بچے, ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے میاں نے طلاق دے دی, ہائے مفتی صاحب کوئی گنجائش ہے کوئی؟ میں نے کہا کوئی گنجائش نہیں ہے, 3 دے دی ہیں تو ختم. ہائے میں کہاں جاؤں گے مفتی صاحب, کوئی کہیں کسی مسلک میں کچھ نکلتا ہو, کسی مسلک؟ میں نے کہا نہیں ہے. اجماع صحابہ ہے اس پر, اس کے خلاف فتویٰ جائز نہیں. کہہ رہی ہیں وہ میرے میاں نے سعودی عرب کے کسی مفتی کا فتویٰ لے لیا ہے. میں نے کہا اس کو بکری کو کھلا دیں. اس کو کیا کریں؟ بکری کو کھلا دیں. وہ فلاں مفتی, میں نے کہا کوئی حیثیت نہیں ہے. کہہ رہی ہیں پکی بات کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں. کہہ رہی ہیں الحمدللہ. وہ خاتون کہتی ہیں الحمدللہ. کہہ رہی مجھے اطمینان ہو گیا, اس کمبخت سے میری جان چھوٹی, خود ہی اس نے دھڑ دھڑ نکال دی ہیں. مجھے ڈر یہ لگ رہا تھا اگر کوئی گنجائش ہے تو ایسا نہ ہو یہ پھر میں پھر مصیبت. کہہ رہی یہ تو فتوے کہاں سے لے کر آ گیا ہے, یہ تو فتوے پتہ نہیں کہاں سے لے آئے. تو جو جذباتی لوگ ہیں نا, کیونکہ مرد کی دسترس ہوتی ہے عورت کے اوپر, جب تک مرد نہیں چھوڑے گا وہ کہیں اور نکاح نہیں کر سکتے. تو اب اللہ تعالیٰ نے مرد کی زبان کی نوک پہ رکھ دیا ہے, نکالا ختم. ایک لحاظ سے مرد کا اختیار بہت طاقتور ہے کہ تم جب تک نہیں چھوڑو گے یہ کہیں نہیں جا سکتی. لیکن چھوڑنے کے لیے ہلکے سے 3 لفظ زبان پہ رکھ دیے کہ, اور وہ جذباتی آدمی کی زبان سے نکل جاتے ہیں. پھر خواتین پریشان تو ہوتی ہیں, میرے پاس فون آتا ہے ہمیں ہو گئی کیا کریں. میں کہتا ہوں کہ جو آدمی جس کو پتا تھا کہ 3 2 اس طرح سے ہوتا ہے, جو جذبات میں اتنا بڑا کام کر سکتا ہے, کل وہ جذبات میں گولی بھی مار سکتا ہے. جذباتی آدمی کبھی بھی بیوی کو رکھنے کا اہل نہیں ہوتا. ہم اپنے باپ داداؤں کو دیکھتے ہیں کیسی کامیاب شادیاں ہوتی تھیں, کیا ان کے جھگڑے نہیں ہوتے تھے؟ ان کے بھی جھگڑے ہوتے تھے, تھپڑ مار دیتے تھے, ڈنڈے مار دیتے تھے, گھر سے چھوڑ کے چلے جاتے تھے, طلاق کا لفظ زبان پہ نہیں لاتے تھے, اس لیے کہ قوت ارادی مضبوط تھی. آج قوت ارادی ختم ہو گئی, ایک دم بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا, بڑا بڑا نکال دیتے. تو یہ سب فضول باتیں ہیں. اللہ نے قرآن میں 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ فَإِن طَلَّقَهَا, تیسری اگر دے دی ہے, فَلَا تَحِلُّ لَهُ, بیوی حلال نہیں ہے, حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ, یہاں تک کہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے. اب یہ بھی میں بتا دوں, لوگ کہتے ہیں جو مولوی 3 طلاقوں کو 3 کہتے ہیں وہ حلالے کا دروازہ کھول دیتے ہیں, اور حلالہ بغیرتی ہے, حلالہ لعنت ہے, یہ بھی کہہ دیتے ہیں. سنا ہوگا نا آپ لوگوں نے, ابے یہ کیا سی, 3 کو 3, ہم 3 کو 3 نہیں کہہ رہے اس لیے حلالے کا دروازہ بند. تو یاد رکھو اللہ نے تیسری کے بعد خود قرآن میں کیا کہا ہے کہ یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے. تو تیسری طلاق کو نافذ کر کے حلالے کا دروازہ اگر کھلا ہے بالفرض, تو یہ مفتیوں نے نہیں کھولا, یہ کس نے کھولا ہے؟ یہ قرآن نے کھولا ہے. خود قرآن نے بتایا ہے کہ جب تک کسی مرد سے نکاح نہ کر لے اور پھر وہ مرد اس کو طلاق دے گا تو فلا جناح علیہما, کوئی گناہ نہیں ہے کہ یہ پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح کر لے. یہ پورا پروسیس قرآن نے بیان کیا ہے. تو یہ مفتیوں کا کام نہیں ہے, یہ قانون کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اور اس میں غیرت کے خلاف بھی کوئی کام نہیں ہے. غیرت وہ ہے جس کو شریعت غیرت کہے, اور بغیرتی وہ ہے جس کو شریعت بغیرتی کہے. میں اور آپ کون ہوتے ہیں غیرت اور بغیرتی کے فیصلے کرنے والے؟ لوگ کہتے ہیں یہ بے شرمی ہے کیونکہ ایک آدمی کی بیوی کسی دوسرے کے بستر کی زینت بن رہی ہے, پھر وہاں سے گھوم کے یہاں آ رہی ہے. اللہ کے بندو, یہ اس آدمی کی بیوی ہے ہی نہیں. جب اس نے 3 طلاقیں دے دی, نکاح کیا ہو گیا؟ ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ نے جب بیوی کو طلاق دی تو نبی نے حضرت زینب سے خود نکاح کیا. تو معاذ اللہ یہ غیرت کے خلاف ہے. ہم یوں کہیں گے زید کی بیوی نبی کے جو ہے نا وہ نبی کے نکاح میں آ گئی, یہ تو غیرت کے خلاف ہے. بھائی وہ اب زید کی بیوی رہی نہیں ہے. نہیں آ رہا سمجھ میں میرا خیال. جب اس نے طلاق دے دی تو وہ ساری دنیا میں جس مرد سے چاہے نکاح کرے, یہ مسئلہ اس کے لیے غیرت کا نہیں ہے, جہاں چاہے نکاح کرے. طلاق یافتہ عورتوں کی شادیاں نہیں ہوتی کیا؟ تو کیا غیرت کے خلاف ہیں؟ غیرت کے خلاف جب ہے جب بیوی آپ کی ہو اور شادی کسی اور سے. جب 3 دے دی تو بیوی ہے ہی نہیں آپ کی. پھر اگر وہ نکاح کر کے ہم بستری کر کے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اپنی, تو پھر وہ اس کے نکاح سے ختم ہو گئی. اب وہ جہاں چاہے نکاح کرے, دوسرے سے کرے یا پہلے شوہر سے کرے. آپ کون ہوتے ہیں اس پہ پابندی لگانے والے؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں پہلے سے نہیں کر سکتی, یہ غیرت کے خلاف ہے, کسی اور سے کرے گی وہ غیرت کے خلاف نہیں ہے, اور اپنے بچوں کے باپ سے کرے گی وہ غیرت کے خلاف ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے بھائی.
یہ سب سینس لیس باتیں ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں غیرت کے خلاف جب ہے جب باقاعدہ ایگریمنٹ اور معاہدہ ہو. مرد نے طلاق دے دی، عدت پوری ہو گئی، اب مرد جا کے کسی بندے کو تیار کر رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے، یار میں اپنی طلاق یافتہ کی تم سے شادی کرا رہا ہوں اور تم اس کو ہم بستری کے بعد طلاق دے دینا، پکا وعدہ، ہاں بھائی ٹھیک ہے اچھے بے فکر رہو. یہ غیرت کے خلاف ہے. اور یہی وہ حلالہ ہے جس پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے. اگر مطلق حلالہ پر حدیث میں لعنت وارد ہوتی تو حدیث اور قرآن میں تضاد ہو جاتا. ہر قسم کا حلالہ اگر حرام ہو جائے تو پھر قرآن بھی معاذ اللہ ناجائز حلالے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے. رہنے دیں بھائی، ایسے ہی ٹھیک ہے، نہیں آ رہا سمجھ میں تو رہنے دیں. آ رہا ہے کچھ سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں ان کے پاس علم نہیں ہے. علم مجتہدین کے پاس ہے، اس لیے مجتہدین کو فالو کیا کرو. تو قرآن نے حلالے کا بتایا ہے، حدیث میں حلالہ حرام. تو پتہ یہ چلا کہ حلالے کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو، ایک شرعی اور ایک غیر شرعی. جو باقاعدہ ایگریمنٹ کر کے ہو وہ حرام ہے، جو ایگریمنٹ کے بغیر ہو وہ حلال ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب ایک چیز رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے، وہ کسی مرد سے نکاح کرتی ہے عدت کے بعد، یاد رکھو عدت کے اندر نہیں ہوتا، 3 مینسز آ کے گزر جائیں پھر کہیں اور نکاح کرے گی. اور اس عورت کے دل میں یہ بات ہے کہ میں اس دوسرے مرد سے بعد میں جب یہ ہم بستری کرے گا تو اس سے میں طلاق لے لوں گی، دل میں ہے، زبان پہ نہیں ہے. تو اس کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس شریعت میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، کیونکہ دل کا ارادہ تبدیل بھی ہو سکتا ہے. اور بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی عورت نے کسی مرد سے نکاح کیا یہ سوچ کے کہ بعد میں اس سے طلاق لوں گی، مگر وہ مرد اس کی زندگی میں ایسا آیا کہ اس نے کہا جب مجھے گھر بسانا مقصد تھا تو مجھے پہلے والے سے اچھا مل گیا نا، میں نہیں جا رہی واپس. دوسری بات یہ کہ عورت کے ارادے سے اس لیے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اگر کسی کی بیوی کا ارادہ ہو واپس جانے کا، شوہر طلاق نہ دے تو جا سکتی ہے، وہ کہے گا میں نہیں دے رہا، جاؤ. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اس لیے اگر دل میں عورت کے ارادہ بھی ہے، بہتر تو یہی ہے کہ وہ ارادہ یہ کرے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، لیکن اگر ارادہ بھی ہے تو اس ارادے کے ناجائز ہونے پر بھی ہمارے پاس کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں ہے. اسی طرح مرد کے دل میں ارادہ ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کروں گا اور اس کو رکھوں گا، لیکن اگر اس نے ارادہ کیا کہ اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں تو میں اسے چھوڑ دوں گا، دل میں ہے، زبان پہ نہیں لا رہا، تو بھی اس عمل کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ ہر آدمی کو ہر وقت اپنی بیوی کو چھوڑنے کا اللہ نے اختیار ویسے ہی دیا ہوا ہے، تو اس کا بھی ارادہ بدل سکتا ہے، اس کا بھی ارادہ بدل سکتا ہے. بھائی اس وقت تھا، اب نہیں ہے. اور یہی وہ سزا ہے جو اللہ 3 طلاقیں دینے والے مرد کو دینا چاہتے ہیں کہ اب چڑیا تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اب یہ عورت اور دوسرا مرد جائیں گے، چاہیں گے تو یہ تمہارے پاس آئے گی، ورنہ یہ ہنسی خوشی وہاں زندگی گزاریں گے، تم کفے افسوس ملو گے کہ تم نے اکٹھی 3 دی کیوں. یہ وہ سزا ہے جو اللہ مرد کو دینا چاہتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال میں؟ حضرت وہ جو صحابی ہے نا، مشہور واقعہ ہے، صحابیہ نے کہ شوہر نے 3 طلاقیں دیں تو انہوں نے کسی مرد سے نکاح کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. جب مرد سے نکاح کیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے جو دوسرے شوہر ہیں جن سے میں نے نکاح کیا ہے وہ ہم بستری پر قادر نہیں ہیں، نامرد ہیں، میں پہلے والے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں، تو کیا میں ان سے طلاق لے کے جا سکتی ہوں کیونکہ انہوں نے ہم بستری نہیں کی ہے. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے اس لیے شادی کی تھی کہ اس کو چھوڑ کے واپس چلی جاؤ. نہیں آ رہی بات میرے خیال میں؟ تم نے اس لیے شادی کی تھی کہ تم واپس چلی جاؤ پہلے والے کے پاس. نبی نے یہ تانا نہیں دیا. نبی نے یہ بھی نہیں کہا یہ تو حلال حرام، یہ تو وہ حلال ہے جو جس پر لعنت ہے، تم یہ کیوں کر رہی ہو. نبی نے یہ فرمایا کہ اس وقت تک نہیں جا سکتی جب تک یہ تم سے ہم بستری نہیں کر لیتے. کیا مطلب؟ جب ہم بستری کر لیں تو پھر طلاق لے کے چلی جانا، یہ نامرد ہیں تو نہیں جا سکتی. نہیں آ رہی بات نا سمجھ میں؟ تو یہی وہ چیز ہے جس کو مفتیان کرام بتاتے ہیں، اور اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے.
بے غیرتی ہے، اس میں کوئی غیرت اور حمیت کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. تو اس لیے معاہدہ کرنا کسی سے یہ حرام ہے معاہدے کے بغیر. ہاں یہ بھی بے غیرتی ہے کہ مرد نے جو بیوی کو طلاق دی ہے نا، وہ مرد اس عورت کے لیے کوئی بندہ تلاش کر رہا ہو، یہ بے شرمی کی بات. میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے میاں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور وہ کسی دوست سے بات کر رہے ہیں مجھ سے نکاح کرانے کے لیے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا آپ اپنے میاں سے بولو کہ آپ نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے، ابھی آپ کا ہیڈک نہیں، آپ کا میرا تعلق ہو گیا ختم. میرے لیے رشتہ تلاش کرے گا تو میرا ابا کرے گا، میرا بھائی کرے گا، یا میں خود کروں گی. یہ بے شرمی کی بات ہے، اخلاقی جرم ہے. میں آزاد ہوں، میں نے آپ کے پاس آنا ہوگا، میں کہیں اور نکاح کر کے اس سے طلاق لے کے آ جاؤں گی. نہیں آنا ہوگا تو میں جانوں، میرا دوسرا میاں جانے، آپ کو کیا ہے. تو عورت کا اختیار بڑھ گیا ہے. نہیں یاری بات سمجھ. آپشن کس کے پاس زیادہ آ گئے ہیں؟ عورت کے پاس. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو یہ اختیار کیوں نہیں دیا کہ وہ کسی مرد سے نکاح کے بغیر واپس آ جائے اس کے پاس. یہ بھی تو ہوتا ہے نا، مرد نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دیں، اب اللہ عورت کے اختیار کو بڑھائیں کہ تم چاہو تو واپس اس کے پاس آ جاؤ، چاہو تو کہیں اور چلی جاؤ. تو یہ اختیار اللہ نے عورت کو اس لیے نہیں دیا کہ عورت کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے. جس بندے نے طلاقیں دی ہیں نا، وہ بہلا پھسلا کے واپس لے آئے گا اور پھر دوبارہ طلاق دے سکتا ہے. تو اللہ نے کہہ دیا کہ طلاق کے لفظ سے 3 دفعہ کھیلنے کی اجازت ہے. تیسری اگر دے دی تو عورت کو بہلا پھسلا کے بھی واپس نہیں لا سکتے، ورنہ جذبات میں دوبارہ دو گے. آئی بات سن میں؟ جس آدمی کو زبان پہ لگام نہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں غلطی سے زبان سے نکل گئی. میں کہتا ہوں غلطی سے گولی بھی نکل سکتی تھی. لوگ کہتے ہیں نا غلطی سے نکل گئی، بھائی غصے میں آ گیا تھا طلاق نکل گئی تو کیا ہو گیا. بھائی غلطی سے گولی بھی مار سکتے ہو، چاقو بھی مار سکتے ہو. کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ غلطی سے ٹھا کر کے مار دیا تھا؟ مجھے کیا پتا تھا پھیپڑوں پہ لگے گی جا کے اس کے. تو جب غلطی سے ہوا ہے تو اس کی سزا بھی ملے گی. اور ایک نیا فتویٰ مارکیٹ میں یہ بھی آیا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. یہ بھی فضول ہے. لوگ کہتے ہیں حدیث کوڈ کرتے ہیں کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق. کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. اغلاق کا مطلب غصہ نہیں ہے. اغلاق غلط تالے کو کہتے ہیں. جب رائے اور فکر پہ تالے پڑ جائیں اس وقت طلاق نہیں ہوتی. وہ کیسے؟ جب سو رہا ہو تو انسان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. پاگل ہو گیا، مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم. غصے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی، اس میں بڑا ہوشیار ہوتا ہے آدمی. اور طلاق تو ہوتی ہی غصے میں ہے اکثر و بیشتر. تو اس لیے یہ سب نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں طلاق سے متعلق، ان کو فالو کرنا جائز نہیں ہے. کسی حدیث میں نہیں ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اغلاق میں نہ طلاق ہوتی ہے نہ غلام آزاد ہوتا ہے. حالانکہ سب کا اجماع ہے کہ غصے میں غلام آزاد کر دیا تو آزاد ہو جائے گا. پتہ چلا کہ اغلاق کا مطلب غصہ نہیں ہے. اگر کسی نے کسی مجتہد کا حوالہ دیا کہ انہوں نے لکھا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ تقلید کر رہے ہیں، تو پھر ائمہ اربعہ کی تقلید کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. حدیث دکھاؤ کہ اغلاق کا مطلب غصہ ہے، حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے غلط. تو یہ باتیں تھیں جو قرآن نے. جلدی میں سمیٹ دوں طلاق کے مسائل. تو اب دیکھیں کہ پہلا مسئلہ پھر حدیث میں بھی ڈیٹیل بیان کی کہ آپ اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دے سکتے اکٹھی 3. یہ یاد رہے گا شرعی طلاق کا طریقہ. دوسرا قرآن نے یہ حکم بیان کیا اور حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ اگر آپ نے بیوی سے ہم بستری کر لی تو اب آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے. اب اگر دینا چاہیں گے تو اگلے مہینے کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں ان 2 باتوں پر عمل نہیں ہوتا. تیسرا قرآن نے یہ حکم بیان کیا کہ اگر تم نے زوجہ سے ہم بستری کر لی اور اس کو طلاق دے دی تو رجوع اس صورت میں کرو گے کہ تم اس کو محبت سے رکھنا چاہتے ہو، یرغمال بنانے کے لیے کہ تاکہ وہ کسی سے بھی نکاح نہ کرے. لوگ کہتے ہیں نہ میں طلاق دوں گا نہ میں چھوڑوں گا، تو ساری زندگی لٹکی رہے گی. اس پہ قرآن نے سختی سے پابندی لگائی. اور چوتھا حکم قرآن نے یہ بیان کیا کہ طلاق کے بعد عورت کا جتنا سامان ہے سارا اس کو دینا پڑے گا. مہر بھی دینا پڑے گا اور جتنا سامان جو تم نے اور تمہارے رشتہ داروں نے اس کو تحفے تحائف دیے تھے وہ سارے اس کے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے کہ مرد اپنا مال دیا ہوا وہ تو واپس لیتا ہے، جو اس کے ابا نے اس کو دیا تھا نا وہ بھی رکھ لیتے ہیں. جہیز پہ عدالتوں میں کیس چلتے ہیں. وہ جہیز تو تمہارا ہے ہی نہیں، وہ تو تمہیں دیا ہی نہیں ہے.
فلا تأخذوهن مما آتيتموهن شيئا فلا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. اللہ فرماتے تم نے جو کچھ بیوی کو دیا ہے اس میں سے ایک ذرہ بھی واپس نہ لو. اور مزید کیا، ایک اور جرم ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ طلاق کے بعد دھکے دے کے گھر سے نکالا جاتا ہے، ذلیل کر کے، ٹانگیں توڑ کے مار اور ذلیل کیا جاتا ہے پورے محلے میں عورت کو. اس پہ قرآن نے فرمایا تسریح باحسان، اگر چھوڑنا ہے تو وہ بھی تمیز سے. نہیں آ رہی یار، تسریح باحسان کا اردو میں ترجمہ کیا ہوگا؟ تمیز سے چھوڑو، تمیز سے، انسان بنو. یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی کسی کی بہن ہے. تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہی، تمہاری نہیں بن رہی آپس میں، عزت کے ساتھ رخصت کرو. عزت کے ساتھ کیسے رخصت کرو؟ اس کو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان کیا. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب بھی عورت کو طلاق ہو تو کچھ نہ کچھ مال اس کو الگ سے دل جمعی کے لیے، دل خوش کرنے کے لیے دے دیا کرو. صحابہ کرام جب بھی کسی زوجہ کو، اپنی بیوی کو طلاق دیتے تھے تو ساتھ میں الگ سے پیسے بھی پکڑایا کرتے تھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اور یہ بھی بتایا کہ طلاق کے بعد عورت شوہر کے گھر سے نہیں نکلے گی، عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی، اور اس کا نان نفقہ کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. اور اگر وہ بچے والی ہے تو بچے کو دودھ پلائے گی، جب تک بچے کو دودھ پلاتی رہے گی بچہ اور اس کی ماں کا خرچہ بھی کس کے ذمے ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. عرب میں پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں، سارا خرچہ اس کو ڈال دیا کہ تم چھوڑ تو رہے ہو مگر ساتھ ساتھ اس کا خرچہ بھی تم نے، اس کا بھی، اس کے بچے کا بھی اٹھانا ہے خرچہ. جب تک دودھ پلائے گی نا، بچہ پالنے کا الگ سے اس کو پیسے ملیں گے. نہیں آ رہی یار. دیکھو ایک تو ہوتا ہے عدت کا خرچہ، وہ تو ہے ہی، بچہ پالنے کا جو 2 سال تک فیڈ کرانا ہے نا، اس کا الگ سے خرچہ ہے کہ تمہارے بچے کو پال رہی ہے وہ. اور ایک اور حکم قرآن نے یہ بھی دیا کہ حتی الامکان طلاق سے بچو. اور وہ اس کی وجہ یہ بتائی فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. عرب طلاق بہت دیا کرتے، دھڑ 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 سی بات پہ آٹا گوندتے ہوئے ہل کیوں رہی ہے؟ بہت زور سے ہل رہی ہے، اتنا تھوڑی کہا ہلنے کو، بات پہ. تو پورا صحیح تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا. تو اللہ نے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم زوجہ کو ناپسند کر رہے ہو، پہلے حکم دیا عاشروہن بالمعروف، عمدہ طریقے سے محبت الفت کے ساتھ ان کے ساتھ معاشرت کرو، بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. حضرت حکیم اختر صاحب یہ آیت پڑھ کے ایک بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے کہ اگر کسی ایس ایچ او اور تھانے دار کی بیٹی سے تمہاری شادی ہو جائے اور وہ اس کی بیٹی تمہارے پاس بیٹھی ہوئی ہو اور کوئی الٹی سیدھی حرکت کرے اور تھانے دار مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہے کہ یہ جو میں نے تمہیں اپنی بیٹی دی ہے نا، ذرا اس کا خیال رکھنا، عاشروہن بالمعروف، یعنی اس کا کیا کرنا؟ خیال رکھنا. تو پھر جرت ہوگی؟ آپ بولیں گے وہ اگر تھانے دار کہے گا نا میری بیٹی سے غلطی ہوئی، کہ غلطی تو انسان تو پتلا ہے خطا کا بھائی تھا ایس ایچ او صاحب. تو اللہ نے اپنی بندیاں ہمارے اور آپ کے نکاح میں حوالے کی اور اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا سلوک کرنا ہے. تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ بہت ساری غلطیوں سے درگزر سے کام لے. وہ اللہ نے بولا ہے بھائی، اللہ نے بولا، اللہ نے بولا. ہاں یہ بھی ہے کہ اللہ نے یہ بھی بولا، دوسری باتیں بھی بولی ہیں، خواتین خوش نہ ہو زیادہ. اللہ نے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی بولی ہے کہ اگر ناقابل برداشت ہو جائے ایسی خامیاں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کر لیا برداشت، کر لیا وہ لمٹ سے باہر معاملہ نکلنے لگے، تو پھر اللہ نے ایک اور پروسیس بیان کیا کہ محبت سے سمجھاؤ، کچھ دن روٹھ کے الگ ہو جاؤ، پھر بھی نہ مانے تو پھر ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہو، لیکن ایسے نہ مارو جیسے جانوروں کو پیٹا جاتا ہے. تو لاکھوں میں 2-4 عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پٹے بغیر درست نہیں ہوتی، لیکن ان کا ریشو کم ہے معاشرے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، تو بتا دیا کہ اصل یہی ہے کہ یہ ایسے ہی چلے گا، بلکہ ان کی خامیاں اگر کوئی تھی تو ان کو برداشت کیا ہے. اتنا نبی نے برداشت کیا کہ ایک دفعہ، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا میاں بیوی میں چپکلس، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، 1 مہینے بعد آئے ہیں، 1 مہینے بعد، ٹھیک ہے نا. تو یہ سب یہ لائف کا حصہ ہے، جھگڑے لڑائی فساد. کبھی کسی گھر میں لڑنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے نا تو کان لگا کے نہ سنا کرو، بولے چلتا ہے. لوگ سنتے ہیں اور یہ مفتی صاحب لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لوگ کسی مولوی کو دیکھ لینا، یہ کوئی، میں نے ایک دفعہ جمعے کا بیان کیا حسن سلوک پر اور گھر جا کے میرا جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا یار ابھی حسن سلوک پر بیان کر کے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے.
تو سب چلتا ہے مارکیٹ میں, تو اس نے ان چیزوں کو زیادہ نہیں بنایا کرو ایشو. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ بھائی عاشروہن بالمعروف, بھلے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ, اور اگر کچھ خامیاں ہیں تو اللہ نے بتا دیا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو اور چھوڑنے کا خیال آ رہا ہے تو ہم تمہیں خوشخبری دے دیں, عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو مگر اللہ اس میں تمہارے لیے بہت ساری خیریں رکھ دیتا ہے. اس کو برداشت کرنے سے گناہ معاف ہوں گے, درجات بلند ہوں گے, ممکن ہے اس سے نیک صالح اولاد مل جائے. ہمارے ایک استاذ تھے, ان کی جب شادی ہوئی تو اپنی بیوی سے بڑے پریشان تھے اور انہوں نے ارادہ کیا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا. ہمیں اپنا قصہ سنا رہے تھے, کہہ رہے میں نے ارادہ کر لیا بھائی میرے سے برداشت نہیں ہوتی, چھوڑتا ہوں میں. تو کہہ رہے میں نے جب ارادہ کیا تو میرے استاذ, جو ان کے بھی جو استاذ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ آیت پڑھی قرآن کی کہ بھائی برداشت کر لو, ہو سکتا ہے اللہ اس میں خیر رکھ دے. تو ان کے 2 بچے آئے کھیلتے ہوئے, کہہ رہے ہیں یہ وہ خیر ہے. ٹھیک ہے, اتنے اچھے اچھے بچے اللہ نے مجھے, اور ان کے دونوں بیٹے ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں, مفتی بن گئے, بڑے عالم بن گئے, بڑا دین کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ. تو کہہ رہے ہیں یار برداشت کیا تھا, اتنے زبردست بچے مل گئے اللہ کی طرف سے. تو یہ اللہ نے بیان کیا. لیکن اس میں ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر معاملہ بہت زیادہ خراب ہو جائے, اصل تو یہی ہے کہ برداشت کرو برداشت کرو برداشت کرو, ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں اسی جو تم ناپسند کر رہے ہو اسی میں اللہ نے بہت ساری خیریں رکھی ہوں گی. لیکن یاد رکھو اگر معاملہ بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے تو پھر قرآن نے آج جو ہم نے آیت پڑھی اس میں کہا کہ دونوں خاندان بٹھا کے, دونوں طرف کے لوگ بٹھا کے معاملے کو سلجھائیں. اگر دونوں میاں بیوی چاہیں گے جوڑ پیدا کرنا تو اللہ دونوں خاندانوں کے ذریعے ان میں جوڑ پیدا کر دے گا, غلط فہمی دور ہو جائیں گی. اور اگر پھر بھی دور نہیں ہوتی غلط فہمی اور پھر بھی مار دھاڑ لڑائی گالی گلوچ نہیں قابو میں آ رہا تو پھر طلاق دینا واجب ہے. یاد رکھو اسلام جو ہے نا دین فطرت ہے, وہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک قانون بنا دیا نہیں کرنا, یہ ہونی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ ہندوؤں میں ہے کہ ہونی نہیں ہے, مسلمانوں میں ہے امساکم بمعروف, محبت سے رہو. نہیں ہو سکتا تو ایسے موقع پہ طلاق نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں طلاق واجب بن جاتی ہے. نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے, کیونکہ اس کا بھی فائدہ ہے عورت کا اور مرد کا بھی فائدہ. ورنہ اگر نہیں ہونا تو ایسے کیسز آتے ہیں کہ لڑکیاں پاگل ہو جاتی ہیں, شوہر کا غصہ اور پھر مرد پاگل ہو جاتا ہے, برین ہیمریج, برداشت کرتے رہے, بیوی کو ایک دن دھماکے سے پھٹ گئے. ٹھیک ہے نا, بیوی الٹی سیدھی سناتی رہتی ہے, الٹی بد زبان ہے وہ, برداشت کر کے نا کیا ہو گیا, ایک دھماکہ, اور بیوی بیوہ ہو گئی. بہتر نہیں تھا کہ بھائی بیوہ ہونے سے پہلے اس کو چھوڑ دیتے, وہ کہیں اور نکاح کر لیتی اور تم بھی کہیں شادی کر کے شاید کچھ دیر بعد پھٹتے. ٹھیک ہے نا, جلدی پھٹ گئے. پھٹنا تو پھر بھی ہے, جو شادی شدہ آدمی ہو تو پھٹ